اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، 26 دسمبر کو آدھی دنیا تاریکی میں ڈوب جائے گی۔ جی ہاں، سورج گرہن ہونے والا ہے۔ پاکستان کے تمام جنوبی علاقے 20 سال بعد تقریباً پورا سورج گرہن دیکھیں گے۔ آخری بار ایسا 11 اگست سن 1999 کو ہوا تھا، جب شام 5:26 پر کراچی میں خاص طور پر سورج مکمل گرہن ہو گیا تھا اور شام ایک لال اندھیری رات میں تبدیل ہو گئی تھی۔ یہ سورج گرہن کراچی میں مکمل سورج گرہن تھا، یعنی اس میں سورج کا 100% حصہ چاند کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ اب پورے 20 سال بعد، یعنی اس سال 26 دسمبر 2019 کی صبح 7:34 پر سورج چاند کے پیچھے چھپنا شروع ہوگا اور صبح 8:46 پر سورج گرہن سب سے زیادہ ہوگا اور صبح 10:10 پر یہ سورج گرہن ختم ہو جائے گا۔ اب بات کی جائے کہ یہ سورج گرہن کہاں زیادہ دکھے گا، تو ناظرین، سورج گرہن جنوبی پاکستان، خاص طور پر ساحلی علاقوں جیسے کراچی، گوادر میں سب سے زیادہ ہوگا، جہاں سورج کا تقریباً 80% حصہ چاند کے پیچھے چھپ جائے گا اور دن کا کچھ وقت رات میں تبدیل ہو جائے گا۔ سورج گرہن پاکستان کے باقی تمام علاقوں میں بھی دیکھا جا سکے گا۔ اب ناظرین، جاننا یہ ہے کہ سورج گرہن کے اثرات کیا کیا ہوتے ہیں اور وہ کیا باتیں ہیں جو آپ سب کو لازماً پتہ ہونی چاہیے۔ ناظرین، مکمل سورج گرہن یا 70% سے اوپر سورج گرہن کی وجہ سے درجہ حرارت ایک دم کم ہو جاتا ہے۔ سورج گرہن کے دوران سورج کی طرف بغیر کسی فلٹر والے چشمے کے بغیر دیکھنے سے انسان ہمیشہ کے لیے اندھا ہو سکتا ہے، اس لیے اس دوران سورج کی طرف نہ دیکھیں۔ حاملہ خواتین سورج گرہن کے وقت گھر سے باہر نہ جائیں یا کھلے آسمان کے نیچے نہ جائیں، سورج کی ریڈیشن خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ عام سن گلاسز کا استعمال سورج گرہن کے دوران سورج سے نکلنے والی ریڈیشن سے آپ کی آنکھوں کو محفوظ نہیں رکھے گا۔ غلطی سے بھی ایسا مت کریے گا کہ سن گلاسز پہن کر سورج گرہن دیکھنے لگ جائیں۔ بچوں اور بوڑھوں کا گھر میں رہنا بہتر ہے۔ سنت اور قرآن کے مطابق مسلمان سورج گرہن کے دوران اللہ پاک سے گناہوں کی توبہ کریں اور نماز کسوف ادا کریں، اور یہ وہ نماز ہوتی ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج گرہن کے وقت پڑھتے تھے۔ نماز کسوف کیا ہے، کیسے اور کیوں پڑھی جاتی ہے، یہ بھی جان لے۔ کسوف کا معنی سورج گرہن اور خسوف کا معنی چاند گرہن ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جس دن آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو سورج گرہن لگا۔ لوگوں نے کہا، ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کی وجہ سے آسمان بھی غمگین ہے، جس کی وجہ سے سورج گرہن لگا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے جینے سے ان کو گرہن نہیں لگتا، بس جب تم ان نشانیوں کو دیکھو تو نماز پڑھو، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ بات ظاہر کرنے کے لیے کہ جو قادر مطلق اللہ تعالیٰ سورج سے روشنی دیتا ہے اور چاند سے چاندنی دیتا ہے، وہی رب کائنات ان کو ماند کرنے پر بھی قادر ہے۔ حضرت ابو بردہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے جیسے قیامت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے اور طویل ترین قیام اور رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس سے پہلے آپ کو ایسا کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نشانیاں ہیں جو اللہ بزرگ و برتر بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت اور حیات کے سبب نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ ناظرین، نماز کسوف کا طریقہ یہ ہے کہ جب سورج گرہن ہو تو چاہیے کہ امام کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھیں جن میں بہت لمبی قرات ہو، رکوع اور سجدے بھی خوب دیر تک ہوں۔ 2 رکعتیں پڑھ کر قبلہ رو بیٹھے رہیں اور سورج صاف ہونے تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ نماز کسوف کی نیت یہ ہے، نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل کسوف شمس کی
واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے رخ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر۔ آخر میں ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔